السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا کسی کی ویڈیو، کتاب، نعت، سافٹ ویئر یا تصویر بغیر اجازت استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا یوٹیوب سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا حرام ہے؟ کیا صرف چند سیکنڈ استعمال کرنے سے گناہ ختم ہو جاتا ہے؟ اور کیا اسلام میں کاپی رائٹ کی کوئی اصل حیثیت ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، جدید قوانین اور علماء کی رائے میں تفصیل سے جانیں گے کہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا حکم کیا ہے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پر یوٹیوبرز کے لیے، فری لانسرز کے لیے، ڈیزائنرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، سافٹ ویئرز استعمال کرنے والوں اور سوشل میڈیا کریئٹرز کے لیے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ڈیئر ویورز، آج کا زمانہ ڈیجیٹل دور کہلاتا ہے۔ ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ لوگ ویڈیوز، تصاویر، بکس، کورسز، سافٹ ویئر اور گانے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی محنت کو بغیر اجازت استعمال کرنا درست ہے؟ یاد رکھیے، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ حقوق کا دین بھی ہے۔ جس طرح اسلام کسی کا مال چوری کرنے سے منع کرتا ہے، اسی طرح کسی کی ذہنی محنت اور تخلیقی کام کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں، کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز پر اس کا حق ہونا کاپی رائٹ کہلاتا ہے۔ مثلاً کتاب لکھنے والے کا کتاب پر حق، ویڈیو بنانے والے کا ویڈیو پر حق، فوٹوگرافر کا تصویر پر حق، سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی کا پروگرام پر حق، نعت یا گانے کے خالق کا اپنے کام پر حق۔ اگر کوئی دوسرا شخص بغیر اجازت اس چیز کو کاپی کرے، بیچے، اپلوڈ کرے یا اپنے نام سے چلائے تو اسے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ اسلام میں دوسروں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ آیت صرف نقدی یا زمین کے بارے میں نہیں بلکہ ہر اس چیز کے بارے میں ہے جس پر کسی انسان کا جائز حق ہو۔ آج کے دور میں ذہنی محنت بھی ایک قیمتی چیز ہے۔ ایک انسان کئی سال محنت کر کے کتاب لکھتا ہے، ویڈیو بناتا ہے یا سافٹ ویئر کریٹ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اور کوئی دوسرا اسے چرا لے تو یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ اکثر علماء اور مفتیان کرام کے نزدیک کاپی رائٹ ایک معتبر حق ہے، لہٰذا بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا، اپنی طرف منسوب کرنا، اس سے پیسے کمانا یا اصل مالک کو نقصان پہنچانا، یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہو سکتے ہیں۔ بہت سے اسلامی ادارے اور فقہی اکیڈمیاں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حقوق طبع یعنی کاپی رائٹ شرعاً قابل احترام ہیں۔ اب ذرا یوٹیوب کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کی ویڈیوز اٹھا لیتے ہیں، ڈرامے اپلوڈ کرتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز چراتے ہیں، تصاویر اور میوزک استعمال کرتے ہیں، فلموں کے کلپس لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب ہی تو ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کسی کام کا عام ہو جانا اسے جائز نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص کسی کی ویڈیو چوری کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے اور اس سے کمائی کرتا ہے تو اس کمائی میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نعتیں، بیانات یا بیک گراؤنڈ میوزک بغیر اجازت کے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی آڈیو پر کاپی رائٹ موجود ہے اور مالک نے اجازت نہیں دی تو اسے استعمال کرنا درست نہیں ہے، البتہ رائلٹی فری، کریٹو کامن یا اجازت یافتہ مواد استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کریٹرز کو ہمیشہ لائسنس چیک کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ PDF بکس اور سافٹ ویئرز بھی فری میں مل رہے ہوتے ہیں، تو مسئلہ بہت عام ہے۔ لوگ پیڈ بکس مفت ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، کریکڈ سافٹ ویئر یوز کرنا چاہتے ہیں، کورسز کو لیک کرتے ہیں، حالانکہ اس میں دوسروں کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کئی سال محنت کر کے کورس بنائیں اور کوئی اسے مفت پھیلا دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟
اسلام دوسروں کے ساتھ وہی سلوک سکھاتا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر قسم کا کاپی پیسٹ بھی کاپی رائٹ میں آئے گا یا نہیں؟ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، ہر استعمال ناجائز نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، ایجوکیشنل پرپز کے لیے کسی چیز کا ریفرنس دینا، ریویو یا تنقید کے لیے کلپس کا یوز کرنا، اجازت لے کر یوز کرنا، اسی طرح پبلک ڈومین جو ہے اسے یوز کرنا بعض صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن مکمل ویڈیو اٹھا لینا، اپنے نام سے چلانا، اصل مالک کا نقصان کرنا، بغیر اجازت کمائی کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ڈیئر ویورز، صرف قانونی مسئلہ نہیں بلکہ یہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ کاپی رائٹ چوری تخلیقی صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہے، محنت کی بے قدری کرتی ہے، اعتماد ختم کرتی ہے، معاشرے میں بے ایمانی کو بڑھاتی ہے۔ ایک مسلمان کا کردار ایمانت دار ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں ایمانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اگر کوئی شخص دوسروں کا مواد چرا کر یوٹیوب مونیٹائز کرے، پیسے کمائے، کاروبار چلائے تو اسے اپنی کمائی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ حرام یا مشتبہ رزق دل کی بے چینی، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ اور زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کاپی رائٹ قوانین موجود ہیں۔ یوٹیوب بھی کاپی رائٹ سٹرائک دیتا ہے۔ اگر بار بار خلاف ورزی ہو تو ویڈیو ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے، چینل بند ہو سکتا ہے، مونیٹائزیشن ختم ہو سکتی ہے، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دینی اور قانونی دونوں اعتبار سے احتیاط ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کسی مسلم کریٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ یوٹیوبر، فری لانسر یا سوشل میڈیا کریٹر ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں۔ ہمیشہ اوریجنل کنٹینٹ بنائیں، اپنی آواز، اپنی تحقیق اور اپنی محنت استعمال کریں۔ کسی کی ویڈیو تصویر استعمال کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیں۔ کاپی رائٹ فری میٹرز یوز کریں، ایسی ویب سائٹس یوز کریں جہاں لائسنس واضح ہو۔ کریڈٹ دینا سیکھیں، اگر کسی کا مواد استعمال کریں تو مناسب کریڈٹ دیں۔ حلال کمائی کو ترجیح دیں، پیسہ کم ہو مگر پاکیزہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ ہو لیکن حرام ہو۔ اگر کسی نے ماضی میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، جہاں ممکن ہو اصل مالک سے معافی مانگیں، غیر قانونی مواد کو حذف کر دیں۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، اسلام انصاف، ایمانت اور حقوق کی حفاظت کا دین ہے۔ جس طرح ہم اپنی محنت کا حق چاہتے ہیں اسی طرح دوسروں کی محنت کا احترام بھی ضروری ہے۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی صرف قانونی جرم نہیں بلکہ اخلاقی اور بعض صورتوں میں شرعی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں، حلال راستہ اختیار کریں، دوسروں کی محنت کا احترام کریں اور اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔